نہ جانے کتنی گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک کچے مکان کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ دروازے پر تالا تھا۔ رشید نے جیب سے چابی نکال کر تالا کھولا اور انہیں اندر لے گیا۔ ارجمند اب بھی اس کی گود میں تھی۔ اندر سامنے چھوٹا سا صحن تھا۔ سامنے 2 کمرے تھے۔ رشید انہیں ایک کمرے میں لے گیا۔ نادرا نے پہلی بار سکون کی سانس لی اور کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں 2 چارپائیاں تھیں۔ ایک چارپائی پر کچھ کپڑے بے ترتیب پڑے ہوئے تھے، ان میں مردانہ بھی تھے اور نسوانی بھی۔ چارپائی کے نیچے ٹین کا ایک صندوق تھا۔ رشید نے ارجمند کو دوسری چارپائی پر لٹا دیا۔ نادرا کے اوسان کچھ بحال ہو گئے تھے۔ وہاں نسوانی کپڑے دیکھ کر اسے اطمینان ہوا تھا، لیکن یہ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی کہ دروازے پر تالا کیوں تھا۔ رشید نے تو بتایا تھا کہ اس کے گھر میں اس کی ماں اور بہنیں بھی ہیں۔ اس نے یہ بات اس سے پوچھ بھی لی۔ وہ لوگ تو اس وقت کیمپ میں ہوں گی، رشید نے کہا۔ آج ٹرین آئی ہے نا، کیمپ میں تو قیامت کا سما ہوگا۔ ہم سب رضاکارانہ طور پر مہاجرین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اماں اور بہنیں کیمپ میں لٹ کر آنے والی عورتوں کی دلجوئی کر رہی ہوں گی۔ نادرا مطمئن ہو گئی۔ چارپائی کے نیچے صندوق میں سے آپ اپنے مطلب کے کپڑے نکال لیں۔ اب مجھے کیمپ جانا ہے۔ آپ اسے اپنا ہی گھر سمجھیں۔ بھوک لگے تو باورچی خانے میں سب کچھ موجود ہے۔ پکانا آپ کو خود پڑے گا اور آپ آرام کر لیں۔ میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ نادرا نے صندوق باہر کھینچ کر اسے کھول دیا تھا۔ رشید جاتے جاتے پلٹا۔ اور ہاں، آپ گھبرائیے گا نہیں، میں باہر سے دروازے پر تالا ڈال کر جاؤں گا۔ کیوں؟ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ آج کل تو لوگ کسی کے گھر میں بے دھڑک گھس جاتے ہیں، ہندو کا گھر سمجھ کر۔ ہندو عورتوں کی تو خاص طور پر تلاش ہوتی ہے انہیں۔ نادرا سہم گئی۔ رشید کے جانے کے بعد اس نے کپڑے بدلے اور ارجمند کے ساتھ لیٹ گئی۔ نیند اور بھوک دونوں سے برا حال تھا اس کا۔ اٹھ کر کچھ پکانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس نے سونے کو ترجیح دی۔ لیکن نیند کے باوجود سونا آسان نہیں تھا۔ وہ جیسے چارپائی پر نہیں، ٹرین پر تھی۔ جسم کو بار بار جھٹکے لگتے اور پھر آنکھوں کے سامنے وہ قیامت کے منظر سامنے آ جاتے۔ بار بار وہ اٹھ بیٹھتی۔ پھر ارجمند جاگی اور اس نے سب سے پہلے کھانا مانگا۔ تب اسے افسوس ہوا کہ اس نے کچھ پکا کیوں نہیں لیا۔ وہ ارجمند کو لے کر باورچی خانے میں گئی۔ دال چاول موجود تھے۔ کھچڑی پکنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اس نے لکڑیاں جلائیں اور کھچڑی چڑھا دی۔ ارجمند کے پاس سوالات ہی سوالات تھے۔ نادرا نے بہلانے کی بجائے اسے حقیقت بتا دی کہ سب لوگ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں اور اب وہ پاکستان میں ہیں، اور خوش قسمتی سے اللہ نے انہیں یہ ٹھکانہ دے دیا ہے۔ کھانا کھا کر وہ دونوں پھر چارپائی پر لیٹ گئیں۔ شام ہوئی، پھر اندھیرا ہو گیا۔ نادرا نے لالٹین جلا لی۔ ارجمند چپ کے روئے جا رہی تھی۔ نادرا جانتی تھی کہ ایک چھوٹی بچی ہے، حقیقت کو ایک دم قبول نہیں کر سکتی، قسطوں میں قبول کرے گی، ایک ایک کو یاد کر کے بار بار رویا کرے گی۔ ارجمند کو پھر بھوک لگی۔ کھچڑی بچی ہوئی تھی، نادرا نے وہ اسے کھلا دی۔ دیر تک وہ دونوں بیٹھی رہیں، پھر ارجمند سو گئی۔ اسے دیکھ کر نادرا کو رونا آنے لگا۔ نرم بستر پر سونے کی عادی بچی کھردری چارپائی پر بھی کیسے بے سود سو رہی ہے؟ شاید افیون کے اثرات ابھی باقی تھے۔ ارجمند کے سونے کے بعد نادرا کے پاس سوچنے کے سوا کچھ نہیں تھا، اور وہ اذیتوں کو دہرانا، ان سے دوبارہ گزرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مثبت انداز میں سوچے، اور ایسا سوچنے کے لیے اس کے پاس مثبت مواد بھی موجود تھا۔ جو ہو چکا تھا اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اہم بات یہ تھی کہ وہ پاکستان میں تھی۔ پاکستان، برصغیر میں مسلمانوں کا اپنا وطن، جہاں آبروؤں کے لٹیرے ہندو اور سکھ موجود نہیں تھے۔ نہ جانے کب تک وہ پاکستان کی عظمت کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر دروازہ کھلنے کی آواز سے چونکی۔ اسے ڈر لگنے لگا۔ باہر صحن میں اندھیرا تھا۔ پھر وہ لڑکھڑاتا ہوا ہیولا اسے کمرے کے دروازے میں نظر آیا۔ بچی سو گئی ہے؟ کسی نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ وہ آواز رشید کی تو نہیں لگتی تھی۔ کون؟ ڈر کے مارے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ارے میں ہوں، شیدا۔ اور کون؟ وہ اور ڈر گئی۔ کون شیدا؟ ارے بھائی، عبدالرشید۔ رشید، شیدا۔ چلو ادھر دوسرے کمرے میں، دیکھو میں کیا لایا ہوں تمہارے لیے۔ وہ اٹھی اور کمرے سے نکلی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرہ اس نے دیکھا نہیں تھا۔ وہاں جو چارپائی تھی اس پر بستر بچھا ہوا تھا، لالٹین بھی روشن تھی۔ کہاں ہیں آپ؟ آؤ یہاں آ جاؤ، رشید نے کہا۔ وہ بستر پر بیٹھا تھا۔ دیکھو
میں تمہارے لیے کباب لایا ہوں۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو رکھ لو، بھوک لگے تو کھا لینا۔ وہ کاغذ کی تھیلی تھی جو نم بھی ہو رہی تھی اور گرم بھی۔ نادرا اسے لے کر جانے لگی تو رشید نے کہا، یہ رکھ کر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ نادرا نے کباب باورچی خانے میں رکھے اور کمرے میں واپس آئی، مگر اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ چارپائی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آپ کے گھر والے نہیں آئے؟ آپ کی اماں، ان سے لڑائی ہو گئی میری، تمہاری وجہ سے۔ میری وجہ سے؟ رشید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ ہاں، میں نے تمہارے بارے میں انہیں بتایا تھا۔ اس پر وہ بہت ناراض ہوئی، کہنے لگی کہ لوگ باتیں بنائیں گے، محلے میں عزت خراب ہوگی۔ میں نے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کر لوں گا۔ یہ انہیں برا لگا۔ شادی؟ ہاں، اور کیسے جیو گی یہاں؟ دیکھو، جو کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے اس کے بعد۔ میں جانتی ہوں یہ بات، لیکن میں تمہیں عزت بھی دوں گا اور گھر بھی، تم غم نہ کرو۔ وہ اسے لپٹانے لگا۔ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ نے شراب پی ہے؟ نادرا نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی۔ تو اس جھگڑے کے بعد اور کیا کرتا؟ رشید نے کہا۔ اس کی دست درازی بڑھنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نادرا نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ فکر نہ کرو، کل میں تمہیں خالہ کے گھر لے چلوں گا، کل ہی ہم شادی کر لیں گے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ شادی پر تو نادرا کو اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، اس کے لیے تو یہ احسان ہی ہوتا، لیکن اس کی دست درازی پر اسے ضرور اعتراض تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن شادی سے پہلے یہ اچھا نہیں۔ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، تم بہت خوبصورت ہو، لیکن شادی سے پہلے… چھوڑو اس بات کو، تم کون سی کنواری کنیا ہو؟ تانا سن کر نادرا کی مزاحمت میں شدت آ گئی، لیکن رشید نے اسے بے بس کر دیا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، یہ گناہ ہے۔ رشید ایک دم سے بپھر گیا، اس کا لب و لہجہ اور انداز ہی بدل گیا۔ وہاں سے کس حال میں آئی تھی سالی گشتی؟ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور سب سے چھپا کر یہاں لے آیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور تو مجھے گناہ اور ثواب سکھاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پوری قوت سے نادرا کے رخسار پر تھپڑ مارا۔ انگلیوں کے نشانات اس کے رخسار پر جیسے چھپ گئے۔ ایک لمحے کو نادرا پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اس عالم میں بھی اس نے سوچا کہ رشید کی بات تو درست تھی، اگر وہ اس حال میں سب کے سامنے جاتی تو کتنی رسوائی ہوتی، مر جانے کا مقام ہوتا۔ یہ تو واقعی اس نے احسان کیا تھا اس پر، لیکن ایک بات اور بھی اس کی سمجھ میں آ گئی، رشید وہ ہرگز نہیں تھا جو اس نے ریل کے ڈبے میں خود کو ظاہر کیا تھا۔ کہاں وہ شائستگی، کہاں یہ گالیاں؟ آپ سے تم اور اس کے بعد تو تک آنے میں اس نے دیر نہیں لگائی تھی، اور یہ جو غصے اور اشتعال میں نظر آیا تھا، یہی اس کا اصلی روپ تھا۔ وہاں جو میرے ساتھ ہوا، میں تو اس کے بعد زندہ ہی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے بڑی عاجزی سے کہا، مگر میں تو تلافی کر رہا ہوں، شادی کا وعدہ تو کر رہا ہوں تم سے، کل ہماری شادی ہو جائے گی۔ تو آپ ایک دن صبر کر لیں، آج جو گناہ ہوگا کل وہ گناہ نہیں ہوگا۔ تمہیں اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو کچھ وہاں ہوا اس کے بعد تمہارے لیے سب برابر ہے۔ اس لمحے نادرا کا دل چھلنی ہو گیا۔ وہاں جو کچھ ہوا وہ ظلم تھا، زبردستی تھی، میں گناہگار نہیں، مظلوم ہوں۔ آپ اس فرق کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اس نے فریاد کرنے والے انداز میں کہا۔ میری بات سن نادرا، عورت کی عزت شیشے کی طرح ہوتی ہے، اور شیشے پر بال بھی آ جائے تو وہ بے قیمت ہو جاتا ہے۔ تیرا شیشہ تو چور ہو چکا ہے، اب تو یہ ٹوٹنے سے رہا، اس لیے کہتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گے، زندگی بھر یہی تانے دیتے رہیں گے۔ اگر میری جگہ آپ کی بہن ہوتی تو کیا کرتے؟ اس بار تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ نادرا کا ہونٹ پھٹ گیا اور خون نکل آیا۔ اب میں تجھے سبق سکھاؤں گا گشتی، یہ کہہ کر رشید اس پر ٹوٹ پڑا۔ ریل کے ڈبے میں نادرا پر جو جسمانی قیامت گزری تھی، اس کے سامنے یہ اذیت بے حیثیت تھی، لیکن یہاں جو اذیت اس کی روح نے سہی، ریل کے ڈبے میں انگنت غیر مسلموں کے ہاتھوں پامال ہوتے ہوئے وہ اس پر بالکل نہیں گزری تھی۔ وہاں تو ظالم تھے، غیر مسلم، اور وہ سرزمین ہی کافروں کی تھی، مگر پاکستان آ کر اسے تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ اس نے سوچا تھا اس پاک سرزمین پر دیر سے سہی
لیکن اس کے سارے زخم بھر جائیں گے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں بھی لوٹ لی جائے گی، اور لوٹنے والا کوئی مسلمان ہوگا، وہ مسلمان جو پناہ دینے کا کہہ کر اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ رشید اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ وہ کپڑے پہن کر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ وہ واپس آ گیا۔ میں دروازے پر تالا ڈال آیا ہوں، باہر جانے کا خیال دل میں نہیں لانا، ویسے باہر مجھ سے بھی زیادہ لوگ ملیں گے، اس نے کہا، پھر اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، تم جا کہاں رہی ہو؟ دوسرے کمرے میں، اپنی بھتیجی کے پاس، نادرا نے بکھرتی آواز میں کہا۔ تم یہیں سوؤ گی میرے پاس، رشید نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ رات کو پھر تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن ارجمند کی آنکھ کھلے گی تو وہ ڈرے گی تو یہاں آ جائے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے اس حال میں دیکھے۔ نادرا کی نظریں جھک گئیں۔ اس کا حل ہے میرے پاس، ہم دروازہ بند کر لیں گے، چلو لیٹ جاؤ۔ رشید نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ نادرا کو ایسا لگا جیسے وہ کوئی پرندہ ہے جسے پنجرے میں قید کر دیا گیا ہے۔ اس رات وہ 2 بار پامال ہوئی، پھر رشید سو گیا۔ وہ خود نہ جانے کب تک نیند سے محروم رہی۔ نیند سے اس کا برا حال تھا، جسم الگ نڈھال تھا، لیکن وہ اس خوف سے نہیں سوئی کہ ارجمند کی آنکھ کھلے اور وہ ڈرے تو وہ اس کی آواز سن لے۔ رات بھر اس کے کان باہر لگے رہے۔ ایک بار جی چاہا کہ وہ اٹھے اور دوسرے کمرے میں چلی جائے، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ رشید وہاں آئے، ارجمند کے سامنے اسے مارے، اس پر دست درازی کرے۔ اللہ نے ارجمند کو بہت کچھ دیکھنے سے بچا لیا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ بچی رہے۔ وہ نیند سے لڑتی، جاگتی اور سوچتی رہی۔ اس کے سامنے اب امید کی کوئی چھوٹی سی کرن بھی نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ رشید اس سے ہرگز شادی نہیں کرے گا۔ ایسے لوگ شادی نہیں کرتے، مگر جب آدمی امید سے محروم ہو جائے تو امید تخلیق کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ رشید نے کہا تھا کہ اس کی ماں اور بہنوں کو اس کے یہاں رہنے پر اعتراض ہے، وہ شادی قبول نہیں کریں گی، اور رشید نے کہا تھا کہ وہ اسے خالہ کے گھر لے جائے گا، خالہ شادی کرا دیں گی۔ ان میں سے کوئی بات بھی جھوٹ نہیں لگتی تھی۔ اس کی ماں اور بہنوں کا رد عمل فطری تھا، تو ممکن ہے کہ یہ سچ ہی ہو، لیکن پھر اسے دوسری فکر ستانے لگی۔ رشید شراب پیتا ہے، گالیاں بھی بدماشوں کی طرح دیتا ہے، کیا ایسا آدمی ہے اس کے نصیب میں؟ اس لمحے اس کے اندر کسی نے ڈانٹا، اب تیری شان کہاں رہ گئی ہے نادرا کہ تجھے شایان شان شوہر ملے؟ جو مل جائے غنیمت ہے، تجھ جیسی بدبخت لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ تو اب بس ارجمند کے مستقبل کی فکر کر، اس کے تحفظ کا خیال کر۔ صبح ہو گئی، دن چڑھ آیا۔ رشید سوتا رہا اور وہ نیند سے لڑتی رہی تھی۔ ایک بار اٹھی اور دوسرے کمرے میں جھانک آئی، ارجمند اب بھی سو رہی تھی۔ پھر رشید سو کر اٹھا تو اسے لگا کہ زندگی کی صبح ہو گئی ہے، جیسے اس کی سوئی ہوئی قسمت جاگ گئی ہے۔ رشید نے آنکھیں کھولی تو وہ اس کے برابر لیٹی ہوئی تھی۔ رشید کی آنکھوں میں حیرت جھلکی۔ ارے آپ یہاں؟ اس کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ نادرا کو حیرت ہوئی، وہ اسے آپ کہہ رہا تھا۔ آپ ہی تو مجھے یہاں لائے تھے، اس نے شکایتی لہجے میں کہا۔ تو وہ سب سچ تھا، خواب نہیں تھا، رشید نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ پھر بالکل اچانک وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں بہت برا ہوں، میں کمینہ ہوں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ نادرا حیران رہ گئی۔ رشید پھر سے وہی شائستہ آدمی بن گیا تھا۔ ارے میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ آپ کے ساتھ ظلم۔ رشید سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پھر اس نے نادرا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ شراب بڑی کمینی چیز ہے، میں پیتا نہیں ہوں، لیکن اماں سے لڑنے کے بعد غم غلط کرنے کے لیے پی لی تھی۔ آپ مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گا، خدا کی قسم میں خودکشی کر لوں گا۔ امید نادرا کی ضرورت تھی، سو پھر سے بندھنے لگی۔ ایسی باتیں نہ کریں، یہاں ہمارا کون ہے آپ کے سوا؟ اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ ہیں، اس نے کہا۔ پھر ایک خیال نے اسے چونکا دیا۔ آپ نشے میں تھے، سب کچھ خواب سمجھ رہے تھے؟ یہ بتائیں، آپ کو اپنا وعدہ بھی یاد ہے؟ کون سا وعدہ؟ نادرا کا دل ڈوبنے لگا۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا؟ وہ کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ اسی کی وجہ سے تو سب کچھ ہوا ہے۔ نہ میں اماں سے لڑتا آپ کی خاطر، نہ شراب پیتا،
اور شراب نہ پی ہوتی تو یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ رشید کی نظریں جھک گئیں۔ آپ مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، ورنہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، بس آپ اپنا وعدہ۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، ابھی ناشتے کے بعد ہم خالہ کے ہاں چلیں گے۔ خالہ کا بہت بڑا گھر ہے، وہاں آرام ہی آرام ہے۔ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ نہ جانے کب سے سوئی نہیں ہے، وہاں آرام سے سو جائیے گا۔ میں اماں کے پاس جاؤں گا اور آخری بار انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ نہیں مانے تو بس شام کو ہم شادی کر لیں گے۔ نادرہ بے فکر ہو گئی۔ ارجمند اٹھی تو اس بار پوری طرح ہوش میں تھی۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کون سی جگہ ہے پھوپھو؟ گزشتہ روز کی باتیں اسے یاد نہیں تھیں۔ نادرہ کو دوبارہ اس مرحلے سے گزرنا پڑا، اور اس بار وہ مرحلہ زیادہ سخت تھا۔ ننھی بچی نے جو کچھ نہیں دیکھا تھا وہ تو شاید وہ سہ ہی نہیں سکتی تھی۔ اللہ نے رحم کیا کہ اسے اس سے بچا لیا، لیکن اس کے لیے تو یہ بھی قیامت سے کم نہیں تھی۔ یہ اجنبی گندا سا کچا گھر جہاں پھپھو کے سوا کوئی نہیں تھا، اور دادا دادی، ماں باپ، چچا سب اللہ کے پاس چلے گئے، تو وہ اور پھپھو یہاں اکیلے کیا کریں گے؟ پھپھو، ہم اللہ میاں کے پاس چلیں؟ اسے سمجھانا آسان نہیں تھا، جبکہ اس دکھ سے نادرہ کا اپنا دل پھٹا جا رہا تھا۔ دیر لگی لیکن بالآخر ارجمند کو قرار آ گیا۔ نادرہ جانتی تھی کہ ارجمند پر یہ وقت بار بار آئے گا، مہینوں آتا رہے گا۔ آنکھ دیکھے کو تو صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن جو دیکھا نہ ہو اس پر یقین کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آس لگی ہی رہتی ہے۔ ناشتے کے بعد رشید انہیں لے کر نکل آیا۔ وہ تانگے میں بیٹھے اور یوں وہ بوا کے پاس پہنچ گئی۔ رشید نے اپنی خالہ کو ان کے بارے میں بتایا، اپنی ماں سے جھگڑے کا بتایا۔ خالہ، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آج ہی۔ خالہ اسے اپنے کمرے میں لے گئیں۔ وہاں گھر جیسی مسحری تھی۔ خالہ نے اسے لپٹا کر خوب پیار کیا۔ تم فکر نہ کرو، آرام سے یہاں رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آرام سے لیٹ جاؤ، لگتا ہے مہینوں سے نہیں سوئی ہو۔ وہ اسے اور ارجمند کو کمرے میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ نیند کو ترسی ہوئی نادرہ چند لمحوں میں ہی سو گئی، اور وہ ایسی بے سدھ ہو کر سوئی کہ آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو ہارمونیم اور طبلے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ارجمند بھی موجود نہیں تھی۔ وہ کمرے سے نکلی۔ اس گھر کے جغرافیے کا تو ابھی اسے علم نہیں تھا۔ وہ موسیقی کی آواز کی طرف بڑھتی رہی۔ باہر گھر میں برقی روشنی تھی۔ بالآخر اسے ارجمند نظر آ گئی۔ وہ دروازے سے ٹک کر کھڑی اندر دیکھ رہی تھی، اور اتنی منہمک تھی کہ اسے اس کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ نادرہ نے اندر جھانکا تو وہاں رقص کی محفل سجی تھی۔ تماشبین بیٹھے داد دے رہے تھے اور سکے اور نوٹ اچھال رہے تھے۔ ایک لمحے میں نادرہ کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ ارجمند کو لے کر دوبارہ اس کمرے میں آئی۔ وہاں بیٹھ کر وہ سوچتی رہی۔ بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے سمجھوتا کرنا ہوگا، ارجمند کی خاطر۔ ارجمند نہ ہوتی تو وہ ٹرین میں ہی خود کو ختم کر لیتی، لیکن اسے ارجمند کی خاطر جینا تھا، چاہے اس میں کتنی ہی ذلت ہو۔ اسے بس کسی طرح ارجمند کو ذلت اور گندگی سے بچانا ہے۔ وہ عقل مند تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، خواہ وہ مزاحمت کرے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہنسی خوشی سب کچھ قبول کر لیا جائے، اس خالہ کو خوش رکھا جائے تاکہ اس سے اپنی بات منوائی جائے۔ ارجمند کے تحفظ کی یہی ایک صورت تھی۔ اس نے ہر پہلو سے سوچا اور لائحہ عمل طے کر لیا۔ ارجمند کے لیے یہ ماحول بہت ہی خراب تھا۔ اس کا ایک مظاہرہ وہ ابھی دیکھ چکی تھی کہ وہ کتنی رغبت سے رقص دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے خوب سمجھتی تھی۔ ارجمند کو قدرت سے فنکارانہ فطرت ملی تھی۔ چھوٹی سی تھی تو تصویریں بنانے لگی تھی۔ اس عمر میں جب بچے سے پینسل بھی نہیں تھامی جاتی، پڑھنے سے زیادہ اسے ڈرائنگ میں دلچسپی تھی، اور موسیقی بھی اسے مسحور کر لیتی تھی۔ یہاں اس کوٹھے پر یہ بات اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یوں کوٹھے کی اس زندگی کا آغاز ہوا جہاں وہ نادرہ سے نرگس بن گئی۔ ارجمند کے لیے اس نے سب سے پہلے رنگین پینسلوں اور ڈرائنگ کی کاپیوں کا بندوبست کر دیا۔ پھر بہت تھوڑے عرصے میں اس نے نیلم بائی کا دل جیت لیا۔ اس کی بات سنی اور مانی جانے لگی۔ فنون کی طرف ارجمند کا فطری میلان تھا۔ رقص اور موسیقی میں اس کی دلچسپی نادرہ کے لیے پریشان کن تھی، لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہوا تھا۔ اس دلچسپی کی وجہ سے اس کے زخم جلدی منتمل ہو گئے تھے۔ ابتدا میں وہ سب کو یاد کر کے دن میں کئی بار روتی تھی، لیکن جہاں موسیقی کی آواز ابھرتی وہ مسحور ہو جاتی۔
वो वहां जाकर खड़ी होती और देखती रहती। यूं वो जल्द ही पिछली जिंदगी को भूल गए। इस दिलचस्पी के तोड़ के लिए नादरा ने ड्राइंग के रुझान को महमेज किया। अर्जुमंद ड्राइंग की तरफ वैसे ही राग़िब थी। उसकी हौसला अफजाई के नतीजे में ड्राइंग उसका मशगला बन गई। सच तो ये है कि वो गैर मामूली तस्वीर बना लेती थी। वो सलाहियत उसकी फितरी थी। 3 साल की थी तो फलों की तस्वीरें ऐसी बनाती थी कि असली लगते थे। अब वो और आगे निकल गई थी। एक दिन तो उसने नादरा की तस्वीर बना डाली, ऐसी कि नादरा देखकर हैरान रह गई। उस रोज नादरा ने उसे वाटर कलर्स मंगवा दिए। कुछ वक्त गुजरा और नीलम बाई का एतमाद बहाल हुआ तो नादरा ने अर्जुमंद की तालीम का तस्करा छेड़ा। वो उसे स्कूल तो ना भिजवा सकी, लेकिन घर पर उसकी तालीम का बंदोबस्त हो गया। मगर इसके साथ भी एक समझौता करना पड़ा। अर्जुमंद को रक्स और मौसीकी की बाकायदा तालीम दी जाने लगी। इसके साथ ही नादरा ने खुद अर्जुमंद को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। हकीकत पसंद तो नादरा पहले भी थी, मगर हालात ने और ज्यादा हकीकत पसंद बना दिया। वो सूरत हाल का जायजा लेती तो मायूसी के सिवा कुछ भी हासिल ना होता। उसका अपना कोई नहीं था और वो इस कोठे की महदूद दुनिया में कैद थी। ऐसे में ये कैसे मुमकिन था कि वो अर्जुमंद को बचा पाती, उसे ऐसे माहौल से निकाल देती। उसका सहारा तो बस अल्लाह की जात थी। सूरत हाल के इंतहाई मायूस कुन होने ने इस राब्ते को और गहरा और पक्का कर दिया था। कुरान वो बाकायदगी से पढ़ती थी। जब भी मौका मिलता नमाज भी पढ़ती और अल्लाह से एक ही दुआ करती, अपने लिए नहीं, अर्जुमंद के लिए। अल्लाह कोई रहमत का फरिश्ता भेज दे जो इस मासूम बच्ची को लानत की इस दुनिया से निकाल ले जाए, और ऐसा जल्दी हो जाए। अर्जुमंद पर यहाँ का रंग चढ़ने से पहले नादरा को एहसास था कि ये माहौल बहुत खतरनाक है और बच्ची पर यहाँ का रंग चढ़ना बहुत आसान है। फिर रोजाना उसकी दुआ पहले से शदीद हो जाती। रोते रोते उसका दामन तर हो जाता। फिर रूह में ऐसा इत्मीनान और सुकून उतर जाता जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली है। ये नेमत हासिल ना होती तो शायद वो घुल घुल कर खत्म हो जाती। मैं आ गई फुफ्फो। अर्जुमंद की आवाज ने उसे चौंका दिया। वो माजी की यादों से निकल आई। अर्जुमंद ने समझ लिया था कि आज फुफ्फो की वही कैफियत है, पुरानी वाली। कभी कभी ऐसा होता था, और जब ऐसा होता तो फुफ्फो को चुप लग जाती थी। वो बहुत उदास हो जाती थी। ऐसे में वो फुफ्फो का ख्याल रखती और उन्हें खुश करने की कोशिश करती। लेकिन आज वो खुद बहुत उदास थी। वजह ये थी कि उसे चचा जान की शादी याद आ गई थी। कैसे ढोलक बजी थी, कैसे गीत गाए गए थे, हाथों में मेहंदी लगी थी और नए कपड़े बने थे उसके लिए गरारा। फुफ्फो, यहाँ किसी की शादी नहीं होती? नादरा ने सर उठाकर हैरत से उसे देखा। ये ख्याल क्यों आ गया तुम्हें? चचा जान की शादी हुई थी तो कितना मजा आया था। मेरे लिए कितना खूबसूरत गरारा सिया था आपने। गरारा तो मैं अब भी सी दूंगी तुम्हारे लिए, लेकिन शादी में तो और भी बहुत कुछ होता है। नादरा के दिल से एक हुक सी उठी। शादी तो अब यहाँ इंशाल्लाह तुम्हारी ही होगी। वाह, तब तो मुझे बहुत सारे कपड़े मिलेंगे, गोटे वाले, सलमा सितारे वाले और बहुत सारे जेवर भी, चची जान की तरह। अर्जुमंद ने बेहद खुश होकर कहा। कब होगी मेरी शादी फुफ्फो? मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन अभी तो तुम बहुत छोटी हो। ये कहते हुए नादरा के लहजे में उदासी दर आई। तो मैं कब तक बड़ी हो जाऊंगी? 12-15 साल तो लगेंगे। अर्जुमंद चंद लम्हे सोचती रही। किससे होगी मेरी शादी? देखेंगे कोई अच्छा सा लड़का, शहजादों जैसा, खूबसूरत, रोब वाला, लेकिन नर्म दिल। मुझे तो किसी की पसंद पर एतबार नहीं, मेरी पसंद पर भी एतबार नहीं। नहीं फुफ्फो, अर्जुमंद ने बड़ी सफाई से इनकार कर दिया। आप उस रात जिस बड़ी बड़ी मूंछों वाले के साथ कमरे में जा रही थी, मुझे तो वो बहुत बुरा लगा था, जैसे कोई डाकू। नादरा थर्रा कर रह गई। उससे कुछ बोला ही नहीं गया। अच्छा हुआ आपने उससे शादी नहीं की। बुआ कह रही थी कि आप अपने लिए दुल्हा तलाश कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई पसंद नहीं आया है। मगर फुफ्फो, उस मूंछों वाले को तो आपको मुंह भी नहीं लगाना चाहिए था। तो इस वजह से तुम्हें मेरी पसंद पर एतबार नहीं रहा? नादरा और उदास हो गई। जी फुफ्फो, अपने लिए तो मैं खुद ही दुल्हा पसंद करूंगी। ठीक है गुड़िया, अब मैं अल्लाह से हर रोज दुआ किया करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी पसंद का दुल्हा दे। अर्जुमंद चंद लम्हे सोचती रही, फिर बोली। फुफ्फो,
ایک بات مانیں گی میری؟ بولو میری گڑیا، کیا بات ہے؟ آج مجھے بھی اپنے ساتھ کوٹھے پر لے چلیں۔ نادرا کو اپنا وہاں بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ارجمند کو تو وہ وہاں ذرا دیر کے لیے بھی لے جانا گوارا نہیں کرتی تھی۔ خود تو وہ مجبور تھی اور وہاں بیٹھ کر اس سے نظر بھی نہیں اٹھائی جاتی تھی۔ یہ احساس اب بھی سوہانے روح ہوتا تھا کہ ہر گزرنے والا اسے میلی تولنے والی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، جیسے وہ کوئی لڑکی نہیں، ٹھیلے پر رکھا ہوا کوئی پھل یا ترکاری ہے۔ لیکن وہ ارجمند کی بےقلی بھی سمجھ سکتی تھی۔ بچی کا دل باہر جانے کو چاہتا ہوگا، وہ خود بھی تو باہر جانے کو کیسے ہڑکتی تھی۔ اس کے اور نیلم بائی کے درمیان بظاہر کیسا ہی اعتماد ہو، لیکن اندر گہرائی میں بے اعتمادی موجود تھی، اور وہ بھی دو طرفہ۔ بائی نے کبھی اسے باہر جانے کو منع کیا، نہ ارجمند کے جانے پر پابندی لگائی، لیکن ان دونوں کو ایک ساتھ اس نے کبھی باہر نکلنے نہیں دیا۔ شاید اس کے نزدیک وہ دونوں ایک دوسرے کی واپسی کی ضمانت تھیں۔ وہ کبھی کہتی، بوا ارجمند کو کتاب دلا لاؤں، تو بوا کہتی، تم چلی جاؤ، ارجمند تو میرا سر دبائے گی، بہت درد ہو رہا ہے سر میں۔ یا وہ کہتی، تم ذرا یہ کام کر لو نرگس، ارجمند اچھو میاں کے ساتھ چلی جائے گی۔ اور یہ دوسری بات نادرا کو قبول نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارجمند ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظروں سے اوجھل ہو، اور وہ سوچتی کہ ابھی تو ارجمند صرف 6 سال کی ہے، تو اس کی پریشانی کا یہ حال ہے، وہ 16 سال کی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایک لمحے کو خوف سے اس کا جسم سرد ہو جاتا، مگر اگلے ہی لمحے اندر سے ایک آواز ابھرتی، اس وقت تک انشاءاللہ وہ یہاں ہوگی ہی نہیں۔ کیسے؟ یہ اسے معلوم نہیں تھا، مگر اسے یقین تھا کہ ہوگا یہی۔ اس وقت اسے تنگ پنجرے میں قید ننھی چڑیا جیسی اپنی بھتیجی پر ترس بھی آیا اور پیار بھی۔ کبھی کبھی پنجرے کی تیلیوں کے پار باہر کی دنیا کو دیکھنے کا موقع تو ملنا چاہیے اسے۔ جواب ملنے میں دیر ہوئی تو ارجمند بےتاب ہو گئی۔ اچھی پھوپھو، آج مجھے لے چلیں، پھر بہت دن تک نہیں کہوں گی چلنے کو، اس نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ نادرا کو اس کی سادگی اور سچائی پر پیار آ گیا۔ بچے کتنے سچے ہوتے ہیں۔ ارجمند نے اپنی بات منوانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ نہیں کہا کہ آج لے چلیں، پھر کبھی چلنے کو نہیں کہوں گی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ بات وہ آئندہ بھی کہے گی، کہتی رہے گی۔ ٹھیک ہے گڑیا، چلی چلنا۔ پہلی بار وہ مسکرائی۔ ارجمند خوش ہو گئی۔ میں ڈرائنگ کی کاپی بھی لے چلوں گی۔ ضرور میری شہزادی۔ عبدالحق کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ وہ ہیرا منڈی میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کے قدم خودکار انداز میں اٹھ رہے تھے۔ وہ عجیب سی کیفیت میں تھا۔ ذہن 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ایک حصے پر اداسی مسلط تھی، اداسی کہ وہ لاہور شہر سے رخصت ہو رہا تھا۔ لاہور جو زندگی کے مضمون میں اس کے لیے درسگاہ ثابت ہوا تھا۔ یہاں اس نے بہت کچھ دیکھا تھا، یہاں سے اس نے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا تھا، اور ذہن کے دوسرے حصے میں خوشی ہی خوشی تھی، خوشی کہ وہ گھر واپس جا رہا تھا، اماں کے پاس، زبیر بھائی اور رابعہ کے پاس، اور وہاں نوربانو بھی تو تھی۔ نوربانو کا خیال آیا تو اس کے کانوں میں نوربانو کی آواز گونجنے لگی، قرات کی آواز، وہ آواز جس نے اسے محبت سے روشناس کرایا تھا، وہ آواز جو اسے کھینچ کر صراط مستقیم کی طرف لے گئی تھی۔ کیسی عجیب بات ہے، اس نے اداسی سے سوچا۔ دہلی میں اس رات کے بعد اب تک اس نے نوربانو کی قرات نہیں سنی تھی۔ یہ تو چراغ تلے اندھیرے والی بات ہوئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کثرت سے اس کی آواز سنتا۔ اس کی پرانی قرات کا تو کوئی حوالہ اس کے پاس نہیں تھا، کیونکہ وہ اس وقت اس زبان سے ہی نابلد تھا۔ اس کے پاس تو بس اسی رات کی قرات کا حوالہ تھا، اور کمال یہ تھا کہ وہ جب بھی قرآن کھول کر یہ سورت پڑھتا تو اسے اپنی آواز سنائی نہ دیتی، بلکہ وہ نوربانو ہی کی آواز سنتا تھا۔ اچانک ناگواری کے بہت شدید احساس نے اسے ٹھٹکا دیا۔ اس کے قدم رک گئے۔ اندر ایک تند کراہت ابھری تھی، لیکن وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا، اس لیے کہ وہ اپنی منقسم کیفیت کا اسیر تھا۔ خوشی اور اداسی کے بین بین اسے گرد و پیش کا احساس ہی نہیں تھا۔ قدم رکے تو ناگواری کی وجہ سمجھنے میں اسے محض چند لمحے لگے۔ وہ ہارمونیم اور طبلے کی آواز تھی، اور کوئی عورت کچھ گا رہی تھی۔ گھنگروؤں کی جھنکار بھی بے حد نمایاں تھی۔ ناگواری کی وجہ تو سمجھ میں آ گئی، مگر وہ اتنی گہری محویت سے باہر آیا تھا کہ گرد و پیش کو اب بھی نہیں سمجھ سکا تھا۔ اسی لمحے ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ مال چاہیے باؤ جی؟ ایسی کچی کلیاں ہیں موگرے کی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔
वही कौवे जैसी चुपके चुपके इधर उधर चारों तरफ देखती हुई आंखें, मुट्ठी में दबा हुआ सिगरेट। मेरे साथ आओ बाऊजी, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा कोरा माल कहीं नहीं। अब्दुल हक ने उसे बात मुकम्मल नहीं करने दी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा माल, हटो एक तरफ। तो यहाँ क्या कर रहे हो बाऊ साहब? मस्जिद तो पीछे रह गई है, उस शख्स ने तंजिया लहजे में कहा और आगे बढ़ गया। अब्दुल हक खड़े का खड़ा रह गया। उसे अफजाल साहब याद आ गए और उनकी बातें। ये कनकर मंडी है, लेकिन कभी कभी यहाँ वो हीरे भी मिल जाते हैं जो मिट्टी में रुलते रुलते यहाँ पहुँचते हैं। अफजाल साहब ने कहा था कि वो हर रोज यहाँ आते हैं इस उम्मीद पर कि शायद कोई हीरा उन्हें मिल जाए, और वाकई उन्हें हीरा मिल गया था। वो हीरा जरीना अब उसके पास थी। अब्दुल हक एक बार फिर गिरदोपेश से बेखबर हो गया था। वो सोच रहा था कि हजारों कंकरों और पत्थरों में किसी हीरे को तलाश करना कितना मुश्किल, कितना बड़ा काम है। अफजाल साहब ना जाने कब से यहाँ आते होंगे। कितनी मुशक्कत के बाद उन्होंने वो हीरा तलाश किया, तो सिर्फ इसलिए कि वो उसकी हैसियत जानते थे, उसे पहचानते थे। वैसे खुद से हीरे को पहचानना तो और मुश्किल होता होगा। कोई कैसे पहचान सकता है? अल्लाह निगाह अता फरमा दे तो और बात है, लेकिन इसका अजर कितना होगा? अल्लाह कितना खुश हुआ होगा अफजाल साहब से। कौन जाने अल्लाह के यहाँ इस एक अमल से उनकी तमाम खताएं धुल गई हों। उस वक्त अब्दुल हक की समझ में एक बात आई। हकारत अच्छी चीज़ नहीं होती, ना किसी शख्स के लिए, ना किसी चीज़ के लिए, और ना किसी मकाम के लिए। अब कहने को ये गुनाहों की बस्ती है, लेकिन अफजाल साहब को यहाँ से एक नेकी मिल गई, बहुत बड़ी नेकी। उसका दिल जैसे पिघलने लगा। उसे अफसोस होने लगा कि अभी कुछ देर पहले उसने उस दलाल को कैसे धुतकारा था, निहायत हकारत से, उसे हकीर समझकर। और उसे हकीर समझा तो गोया खुद पर गुरूर किया, जबकि गुरूर अल्लाह को बहुत नापसंद है। और कौन जाने इस दलाल को अल्लाह किसी लम्हे हिदायत दे और इसे कोई मर्तबा मिल जाए। अपनी औकात तो देखो, उसने खुद से कहा। तुम मुशरिक थे ना, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी, रास्ता दिखाया, और आज तुम मुसलमान हो। वहीं खड़े खड़े उसने दिल में तौबा की। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि कोई उसे बहुत गौर से देख रहा है। दो मोटी मोटी खूबसूरत आंखें उसके चेहरे की तमाम जुजियात को महफूज कर रही हैं। आंखें ही नहीं, उंगलियां भी। उसने सोचा, मैं भी कोशिश करूं, क्या पता अल्लाह की मेहरबानी से मुझे भी कोई हीरा मिल जाए। मगर इसके लिए नजर उठाकर चलना जरूरी है, और नजर भी टटोलने वाली हो। वो आगे बढ़ गया। अब उसका अंदाज मुख्तलिफ था। वो नजर उठाकर बाला खानों पर चेहरों को टटोलता था, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था। उसकी उठी हुई नजर के जवाब में अदाओं, इशुओं और गमजों के रूप में फुहश इशारे और गुनाहगार बुलावे उसे सता रहे थे। लेकिन इस तकलीफ की अफादियत भी उसकी समझ में आ गई। ये तो कंकरों पत्थरों की पहचान थी, यानी हीरा होगा तो अलग नजर आ जाएगा। वो पूरे बाजार में घूमता फिरा, बाला खानों को निगाहों से खोजता हुआ। कभी कोई दलाल उसे रोकता, पेशकश करता, तो वो बड़ी नरमी से, हलीमी से उसे मना कर देता। उसके अंदर जैसे मीठे पानी का कोई चश्मा फूट निकला था। वो थक गया, लेकिन कहीं कोई हीरा उसे नजर नहीं आया। फिर अचानक उसे बहुत शदीद भूख का एहसास हुआ। साथ ही उसे याद आया कि सुबह के नाश्ते के बाद उसने अब तक कुछ भी नहीं खाया है। उसने इधर उधर देखा। सामने छोटा सा एक होटल था, बाहर चारपाइयाँ बिछी थीं। वो होटल की तरफ चल दिया। उसे ये एहसास भी नहीं हुआ कि ये वही जगह है जहाँ उसने दलाल को झिड़का था, जहाँ खड़े होकर वो सोचता रहा था, और जहाँ से उसने अपनी इस नाकाम तलाश का आगाज किया था। तपाई पर रखा जग उठाकर उसने हाथ धोए और एक चारपाई पर बैठ गया। बैठे हुए उसकी नज़र बोर्ड पर पड़ी, अल्लाह मालिक होटल, लजीज और खुश जायका खानों का मरकज। उसी लम्हे हीरा उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या खाओगे बाऊजी? अब्दुल हक को इस बार भी एहसास नहीं हुआ कि वो मोटी मोटी खूबसूरत आंखें इस बार भी उसे देख रही थी। अगर उसकी नजरें होटल के बोर्ड से थोड़ा ऊपर उठी होती तो उसे वो बाला खाना नजर आ जाता, और 6 साल की वो बच्ची भी, जो उसे बड़ी तवज्जो और मोहब्बत से देख रही थी, जैसे उसके नक्श दिल में उतार रही हो। वैसे वो उसके नुकुश कागज पर तो उभार ही रही थी, लेकिन उसकी निगाहें बाला खानों को खंगालते खंगालते इतनी थक गई थी कि अब उसमें उन्हें उठाने की हिम्मत भी नहीं थी। उसे नहीं मालूम था कि वो हीरे की तलाश नहीं कर सका,
لیکن ایک ناتراشیدہ ہیرے نے اسے ضرور تلاش کر لیا ہے۔ نادرا بالا خانے پر یوں نظریں جھکا کر بیٹھی تھی جیسے اس کی نظریں جھکی ہونے کی وجہ سے باہر سڑک پر موجود تماش بینوں میں سے کوئی بھی اسے نہیں دیکھ پائے گا، لیکن ارد گرد موجود دوسری لڑکیوں میں وہ ایسے نمایاں نظر آتی تھی جیسے ستاروں کے درمیان چاند، اور جھکی ہوئی نظریں شاید اس کی کشش میں اور اضافہ کر دیتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ عام طور پر سب سے پہلا گاہک اسے ہی لگتا تھا۔ اس روز بھی یہی ہوا، اس کا بلاوا آ گیا۔ وہ پریشان ہو گئی کیونکہ اس کے ساتھ ارجمند بھی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارجمند اسے کسی کے ساتھ کمرے میں جاتے دیکھے۔ اس نے کنکھیوں سے ارجمند کو دیکھا، وہ نیچے سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں ایسا انہماک تھا جیسے اسے گرد و پیش کی خبر ہی نہ ہو۔ ہاتھ میں ڈرائنگ کی کھلی کاپی اور دوسرے ہاتھ میں پینسل تھی، لیکن اسے ان کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ارجمند کی وہ محویت نادرا کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ وہ چپکے سے وہاں سے کھسک لی۔ 1 منٹ بعد ارجمند نے سر گھما کر دیکھا تو پھپھو موجود نہیں تھی۔ اسے تھوڑی سی مایوسی ہوئی کیونکہ وہ پھپھو کو بہت اہم بات بتانا چاہتی تھی، یہ اہم بات کہ اس نے اپنے لیے دلہا پسند کر لیا ہے۔ مگر اس مایوسی میں وقت ضائع کرنے کے بجائے وہ دوبارہ اس شہزادے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اتنی سی دیر میں اس نے شہزادے کے کتنے رنگ دیکھ لیے تھے۔ جب پہلی بار اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ اس لمحے چلتے چلتے ٹھٹک کر رکا تھا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں، چہرے سے ناگواری جھلکنے لگی۔ اسی لمحے ایک بدماش نے اس سے کچھ کہا، اس نے کچھ جواب دیا اور اس کے جواب میں بدماش نے کچھ کہا، اور پھر بدماش آگے بڑھ گیا۔ وہ بہت قریب تھے لیکن موسیقی کی تیز آواز کی وجہ سے وہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو نہیں سن سکی، مگر اسے اندازہ ہو گیا بدماش نے شاید کوئی اچھی بات کہی تھی، لیکن شہزادے نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ بدماش کو یہ بات بری لگی، اس نے جواب میں کچھ کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شہزادہ وہیں کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایسی نرمی تھی کہ اس کی خوبصورتی اور بڑھ گئی تھی۔ ارجمند کا پینسل والا ہاتھ حرکت میں آ گیا، پینسل کاغذ پر پھسلنے لگی، کاغذ پر نقش ابھرنے لگے۔ وہ بس لمحوں کی بات تھی، پھر شہزادہ آگے بڑھ گیا۔ ارجمند کی نگاہیں دور تک اس کا پیچھا کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ارجمند نے اپنی کاپی کا جائزہ لیا۔ کاغذ پر شہزادے کا خاکہ موجود تھا۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی۔ اس کے تصور میں تو جیسے جیتا جاگتا سانس لیتا شہزادہ تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر پھر خاکے کو دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ خاکے کے نقوش میں بھدا پن تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کی ڈرائنگ بہت اچھی نہیں ہے۔ اس نے پھر خاکے کو دیکھا، اسے افسوس ہونے لگا۔ پھر اس نے سوچا، یہ محض خاکہ ہی تو ہے، اس میں رنگ بھروں گی تو اور اچھا ہو جائے گا، اور پھر بھی اچھا نہیں ہوا تو کیا، وہ اس کی یادداشت میں محفوظ ہے، وہ اسے بناتی رہے گی، نقوش کی اصل خوبصورتی اجاگر کرنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ اللہ، کتنی خوبصورت تصویر بناتی ہے یہ، بالا خانے پر موجود لڑکیوں میں سے ایک نے کہا۔ ارجمند نے جلدی سے کاپی بند کر لی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس تصویر کو کوئی دیکھے۔ واقعی اتنی سی ہے مگر اس کے ہاتھ میں کمال ہے، دوسری بولی۔ ادھر دکھانا ارجی، تیسری نے ہاتھ بڑھایا۔ میں ارجی پرجی نہیں ہوں، میرا نام ارجمند ہے، ارجمند نے بڑے وقار سے کہا۔ اچھا ارجمند بانو، ذرا ہمیں بھی دکھا دو یہ تصویر۔ ابھی نہیں، ابھی یہ مکمل نہیں، رنگ بھر دوں گی تو دکھا دوں گی، ارجمند نے انہیں ٹالنے کے لیے کہا۔ ارے اتنی سی ہے مگر نخرے دیکھو، پٹاخہ ہے پٹاخہ، ایک لڑکی نے کہا۔ میں تو ابھی دیکھوں گی۔ ارجمند کے لیے مشکل ہو جاتی مگر اسی وقت مائی شادہ آ گئے۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ بالا خانے پر بیٹھی ہوئی لڑکیوں پر نظر رکھے۔ یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ بائی تک بھی آواز جا رہی ہوگی تم لوگوں کی، ڈانٹ مجھے کھانی پڑے گی، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ تم لوگ یہاں گاہکوں کو لبھانے کے لیے بیٹھی ہو، گپ شپ کے لیے نہیں۔ تمام لڑکیاں بازار کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ مائی شادہ سے وہ سب ڈرتی تھیں، کہنے کو تو وہ عورت تھی لیکن مردوں کی طرح مضبوط تھی، اور ہاتھ تو ایسا بھاری تھا اس کا کہ دن میں تارے نظر آ جاتے تھے اس کے ایک تھپڑ میں۔ وہ کوٹھے پر پولیس کی حیثیت رکھتی تھی، کوئی لڑکی نافرمانی کرتی تو بائی اسے شادہ کے حوالے کر دیتی۔ بڑی بڑی ضدی اور تگڑی لڑکیاں مائی شادہ کی 5 منٹ کی مرمت بھی نہیں جھیل سکی تھیں۔ ایک نادرا ہی ایسی تھی جس کا کبھی مائی شادہ سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ ارجمند کا جی چاہا کہ اندر چلی جائے اور شہزادے کی تصویر کو سنوارنے کی کوشش کرے، لیکن نہ جانے کیسے اسے اس بات کا یقین تھا کہ شہزادہ واپس آئے گا، چنانچہ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کاپی کھولی اور کاغذ پر بازار کی چہل پہل کا منظر بنانے کی کوشش کرنے لگی۔
मगर दर हकीकत वो इंतजार की कैफियत में थी, और वो कैफियत इतनी गहरी थी कि उसने उसे कुछ सोचने के काबिल नहीं छोड़ा था। बस बेधियानी में वो पेंसिल चलाई जा रही थी। इंतजार की वो महवियत ऐसी थी कि उसे फुप्पो के अचानक चले जाने का ख्याल भी नहीं आया, वरना वो जरूर चिढ़ती और कोढ़ती। बेचारी फुप्पो, उन्हें कभी कोई ढंग का आदमी नहीं मिलता कि जिससे शादी करें, फिर भी हर रोज कोशिश करती रहती हैं, और उनके लिए ऐसे लोग आते हैं जो देखने से ही बुरे लगते हैं, कहानियों वाले देव और जादूगरों जैसे। देर हो गई, वो बाजार का खाका बनाती रही। फिर अचानक शहजादा वापस आ गया। इस बार वो पहले से बहुत ज्यादा करीब था। नीचे जो होटल था वो उसकी चारपाई पर बैठा था। फिर उसने उठकर हाथ धोए। अर्जुमंद उसे बहुत गौर से देख रही थी। उसका पेंसिल वाला हाथ थम गया था। इस बार वो शहजादी की तस्वीर गिरदो पेश की तमाम जुजियात के साथ दिल के कैनवस पर उतार रही थी। एक बात उसने समझ ली थी, आंखों से देखकर कागज पर तस्वीर बनाना यकीनन आसान है, लेकिन याददाश्त में महफूज करने के बाद तस्वीर बनाना बहुत ज्यादा आसान होगा, और वो तस्वीर ज्यादा दुरुस्त और ज्यादा मुकम्मल होगी। इस बात का अभी उसे तजुर्बा तो नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि ये सच है। उसी तरह जैसे शहजादे के जाने के बाद उसे यकीन था कि वो वापस आएगा, और उसका यकीन सच्चा था, वो वापस आ गया था। अब्दुल हक मसूद साहब के घर पहुंचा तो बहुत रात हो चुकी थी। मसूद साहब घर के बाहर बेचैनी के आलम में टहल रहे थे। उसे देखकर वो उसकी तरफ लपके। कहाँ चले गए थे तुम? मैं तो परेशान हो गया था। मैं ऐसे ही घूमना चाहता था, कल वापस जा रहा हूं ना। लेकिन आप परेशान क्यों थे? अरे इतनी रात हो गई और तुम नहीं आए, परेशानी की तो बात थी। मैंने ड्राइवर को गाड़ी देकर भेजा कि तुम्हें ढूंढ कर लाए। अब इतना बड़ा शहर है, कहाँ कहाँ ढूंढता फिरेगा वो तुम्हें। ज्यादती हो गई बेचारे के साथ। अब्दुल हक को शर्मिंदगी होने लगी। वो तो अपनी दानिस्त में आजादी और बेफिक्री के साथ लाहौर को खुदा हाफिज कह रहा था। उसे मालूम भी नहीं था कि उसकी वजह से कौन कौन कितना परेशान होगा। कैसी खुदगर्जी सरजद हुई है उससे। मैं शर्मिंदा हूँ सर, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी देर हो जाएगी। वक्त का ख्याल ही नहीं रहा मुझे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, मसूद साहब ने हंसते हुए कहा। मैं समझ गया, लाहौर को अलविदा कह रहे थे तुम, हालांकि इसकी जरूरत नहीं। अरे भाई लौटकर यहीं तो आना है तुम्हें। जी हाँ सर। अच्छा अब जल्दी से अंदर चलो, तुम्हारे इंतजार में खाना भी नहीं खाया, भूख से बुरा हाल है मेरा। अब्दुल हक की शर्मिंदगी और बढ़ गई। ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि खाना वो खा चुका है। मसूद साहब का साथ देने के लिए वो भूख ना होने के बावजूद धीरे धीरे खाता रहा। तो कल वापस जा रहे हो तुम? जी हाँ। और वापसी कब होगी? इस बारे में यकीन से कुछ कहना मुश्किल है, कुछ पता नहीं वहां के काम निपटाने में कितना वक्त लगेगा। काम क्या है, सब कुछ तो निपटा चुके हो तुम। मुख्तारनामा भी बनवा दिया है जुबैर के नाम। कुछ लोग मेरी जिम्मेदारी हैं, और सर जरीना की शादी की भी फिक्र है मुझे। जरीना की शादी तो लाहौर में भी हो सकती है। नहीं सर, यहाँ कोई उसे उसके माजी के हवाले से पहचान सकता है। मैं चाहूंगा कि उसकी शादी यहाँ से कहीं दूर हो। बात तुम्हारी ठीक है, तुम अक्लमंद हो और दूर तक सोचने और देखने वाले। मसूद साहब ने सताइशी नजरों से उसे देखते हुए कहा। फिर वो चौंके, जैसे कोई बात याद आ गई हो। अरे हाँ, खरीदारी क्या की तुमने? अब्दुल हक ने उन्हें तफसील बताई। और तुमने वो सब मेरे ड्राइवर के हाथ भिजवाया। ये अक्लमंदी के खिलाफ है और ज्यादती भी है ड्राइवर के साथ। मैं समझा नहीं सर। अरे भाई, अगर वो गाड़ी कहीं खड़ी करता और तुम्हारा सामान लेकर निकल भागता तो 3-3.5 हजार के तो सिर्फ जेवरात ही होंगे। मैंने सोचा कि आपका ड्राइवर है तो काबिले एतबार ही होगा। देखो भाई, ये आदमी को बिला वजह की आजमाइश में डालना हुआ। मसूद साहब ने गहरी सांस लेकर कहा। भाई आदमी तो खता का पुतला है, अल्लाह ने ऐसा ही बनाया है उसे कि गुनाह उसके लिए फितरी होता है। मेरी बात याद रखना, तरगीब गुनाह का दरवाजा होती है। आदमी को खुद को तरगीबात से दूर रखना चाहिए। यही नहीं, दूसरों को भी तरगीबात से बचाना उसकी जिम्मेदारी है। कभी कभी निहायत ईमानदार आदमी मजबूरियों की वजह से भी हार जाता है। ऐसे में इस बात को समझकर दरगुजर से काम लेना चाहिए। सरकारी मुलाजिमत में और वैसे भी अमली जिंदगी में इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए आदमी को। अब आज अगर मेरे ड्राइवर की नीयत खराब हो जाती तो वो तो गुनाहगार होता ही, लेकिन इसमें कसूरवार तुम भी होते। शुक्रिया सर, मेरा ख्याल है आज आपने मुझे बहुत अहम बात समझाई है। एक बात और, अल्लाह ने आदमी को फरिश्ता नहीं बनाया और फरिश्तों से अफजल करार दिया है, तो आदमी को आदमी ही समझना चाहिए और उसको फितरी कमजोरियों के साथ कबूल करना चाहिए। खताओं पर, लग़ज़िशों पर
گناہوں پر مطعون کرنا اور سزا دینا تو بہت آسان ہے، معاف کرنا اور درگزر کرنا بہت مشکل ہے۔ اور رہی بات اعتبار کی، تو وہی بات ہے کہ آدمی کو آدمی سمجھو، اعتبار کرو تو اس حد تک کہ اس کی اور اپنی بساط کو ذہن میں رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ اعتبار ٹوٹے تو عمر بھر کسی پر اعتبار کرنے کے قابل ہی نہ رہو، یہ اور بڑا نقصان ہوتا ہے۔ شکریہ سر، میں آپ کی یہ باتیں یاد رکھوں گا۔ اس وقت ڈرائیور یہ خبر لے کر آ گیا کہ مہمان کہیں نہیں ملا۔ عبدالحق مسکرا دیا۔ ڈرائیور نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مہمان ہیرا منڈی میں ملے گا۔ ارجمند اس روز صبح ہی سے تصویریں بنانے میں منہمک تھی۔ گھر میں یہ وقت اسے عجیب لگتا تھا، سبھی لوگ سو رہے ہوتے تھے، سناٹا ایسا ہوتا تھا جیسے رات کو ہوا کرتا ہے، مگر اس وقت میں ایک خوبی تھی۔ ارجمند کو ایسا لگتا تھا کہ یہ اس کی حکمرانی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ جو چاہتی کر سکتی تھی، ایک کام کے سوا بس وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ ایک دن اسے خیال آیا تھا کہ سب سو رہے ہیں، کیوں نہ وہ باہر جائے اور سیر کرنے کا اپنا ارمان پورا کرے۔ یہ سوچ کر وہ دروازے کی طرف گئی، مگر دروازے پر تو یہ بڑا تالا لگا تھا۔ اس نے تصویر مکمل کر کے دیکھا، اس تصویر سے وہ مطمئن تھی۔ اس نے سوچا اب رنگ بھرنے کے بعد تو یہ بالکل شہزادہ ہی لگے گا۔ رنگ بھرنے کے بعد اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس نے شہزادے کی ویسی ہی تصویر بنا لی تھی جیسا کہ وہ تھا۔ تصویر کو نظر بھر کر دیکھنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی۔ شہزادے کا چہرہ اب بھی اس کے سامنے تھا، ویسا ہی جیسا اس نے دیکھا تھا۔ اب اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو احساس ہوا کہ تصویر میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ کمی کا احساس اپنی جگہ، لیکن وہ تصویر شہزادے ہی کی تھی۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑنے لگی۔ وہ یہ تصویر پھپھو کو دکھانے کے لیے بےتاب ہو گئی، لیکن پھپھو سو رہی تھی۔ وہ جھنجھلا گئی، یہ پھپھو اتنی دیر تک کیوں سوتی ہیں؟ جب دیکھو دوپہر کو اٹھتی ہیں۔ اس پر اسے دادی یاد آ گئی۔ وہ کہتی تھیں گھر میں کوئی دیر تک سوئے تو نحوست چھا جاتی ہے پورے گھر پر، مگر یہاں تو سب کے سب دوپہر تک سوتے رہتے ہیں، یہاں تو نحوست بہت ہی زیادہ ہوگی۔ اس نے ادھر ادھر چاروں طرف دیکھا، نحوست تو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، البتہ سناٹا ضرور تھا جو بہت برا لگتا تھا۔ پتہ نہیں نحوست کیسی ہوتی ہے، اس نے سوچا، مجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ ذہن کی رو بدلی تو اسے ایک اور بات یاد آئی۔ چچا جان کی شادی کی اگلی صبح وہ چچی جان سے بات کرنے کو بےتاب ہو رہی تھی۔ رات دلہن بنی ہوئی وہ کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ ناشتہ وہ ان کے ساتھ کرے گی اور پھر خوب باتیں کرے گی ان سے۔ صبح دادی نے اسے ناشتہ دیا تو اس نے انکار کر دیا، میں تو چچی جان کے ساتھ ناشتہ کروں گی۔ اب بھی کر لو اور دلہن کے ساتھ بھی کر لینا، دادی نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پیٹ بھرا ہوگا تو ناشتہ کرنے میں کیا مزہ آئے گا، وہ بولی۔ دادی کے اصرار کے باوجود اس نے ناشتہ نہیں کیا، مگر نہ تو چچا جان اٹھے نہ چچی جان۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو گیا۔ دادی کب اٹھیں گی چچی جان؟ اس نے فریاد کی۔ انہیں چھوڑو، تم ناشتہ کر لو۔ مگر وہ نہ مانی۔ وہ چچا جان کے کمرے کی طرف گئی اور دروازے کو دھکیل کر کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ غصے میں اس نے دروازہ پیٹنے کا ارادہ کر لیا۔ نہیں میری شہزادی، بری بات۔ عقب سے اسے دادی کی آواز سنائی دی۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ یہ لوگ اٹھتے کیوں نہیں دادی؟ تم چلو ناشتہ کر لو، آؤ میرے ساتھ، دادی نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ لیکن میں، دادی نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے کہا نا، تم ان کے ساتھ بھی کر لینا ناشتہ۔ بھوک سے مجبور ہو کر وہ سب کچھ بھول گئی تھی، لہٰذا ناشتے پر ٹوٹ پڑی، لیکن پیٹ بھرتے ہی اس کا دماغ پھر کام کرنے لگا۔ توبہ، کیسی نحوست پھیلی ہے گھر میں، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ دادی ہنسنے لگیں۔ کوئی بھی نہیں، آج تو گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ اس نے حیرت سے دادی کو دیکھا۔ دن چڑھے تک سونے سے نحوست نہیں ہوتی گھر میں، آپ ہی تو کہتی تھیں۔ ہوتی ہے، لیکن گھر میں کسی کی شادی ہو جائے تو 40 دن تک نحوست اس گھر میں گھس ہی نہیں سکتی۔ اتنی اچھی چیز ہے شادی، تو اور کیا، کسی کی شادی ہوتی ہے تو اللہ میاں خوش ہوتے ہیں۔ اللہ میاں پر اسے خیال آیا کہ اب تو اس کے اور پھپھو کے سوا سب لوگ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں، اور پھپھو کہتی ہیں کہ وہاں جا کر کوئی واپس نہیں آتا۔ وہ اداس ہو گئی، اب وہ ان سے کبھی نہیں مل سکے گی۔ ہاں، وہ بھی اللہ میاں کے پاس چلی جائے تو اور بات ہے، لیکن ابھی تو یہ پسند نہیں کرے گی، ابھی تو اسے شہزادے سے شادی کرنی ہے۔ وہ ان سب لوگوں کے بارے میں سوچنے لگی، دادا دادی، ماں باپ، چچا چچی، اب وہ سب اللہ میاں کے پاس ہیں۔ اللہ میاں کا گھر کیسا ہوگا؟ یقیناً بہت بڑا ہوگا اور بہت خوبصورت۔ وہاں بھی وہ سب لوگ صبح سویرے اٹھتے ہوں گے
और कभी कोई दिन चढ़े तक सोया होगा तो घर में नहूसत। नहीं, दादी कहती थी कि अल्लाह के जिक्र से, उसके कलाम से नहूसत दूर होती है। तो अल्लाह के घर में नहूसत कैसे हो सकती है? हाँ, अल्लाह मियाँ देर तक सोने वाले को डांट कर उठाते होंगे। उसकी नजर शहजादी की तस्वीर पर पड़ी। छोड़ो इन बातों को, फूफो को ये तस्वीर दिखानी है। फूफो कितनी खुश होंगी। वो फूफो के कमरे की तरफ चल दी। ये फूफो इतने लोगों को देखती हैं, मिलती हैं, उनसे बातें करती हैं, लेकिन शादी किसी से नहीं करती। कोई पसंद ही नहीं आता उन्हें। उसने सोचा, फिर खुद ही बड़बड़ाई, कोई अच्छा होता भी नहीं। अच्छे लोग क्यों नहीं आते? मगर फिर फूफो देर तक क्यों सोती हैं? बल्कि यहाँ तो सभी देर तक सोते हैं और शादी किसी की नहीं होती। वो दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। अंदर का मंजर अजीब था। 4 लड़कियां तो मसहरी पर सोई हुई थी। 2 नीचे फर्श पर बिछे बिस्तर पर फैली हुई थी। फूफो का बिस्तर अलग था, उनके साथ कोई नहीं सोता था। अब फूफो को जगाना ऐसे कि किसी और लड़की की नींद खराब ना हो, आसान काम नहीं था। यहाँ नींद खराब करने पर लोगों को बहुत गुस्सा आता था। इस पर बहुत डांट पड़ चुकी थी उसे। बल्कि एक बार तो उस मनहूस बुआ ने उसके कान इतने जोर से खींचे थे कि 2 दिन तक दर्द होता रहा था कानों में, सिर्फ इस बात पर कि एक लड़की ने बुआ से उसकी शिकायत कर दी थी नींद खराब करने पर। बुआ चाहती थी कि वो उसे नानी कहा करे, लेकिन उसने ये बात कभी नहीं मानी। वो तो बुआ को सख्त नापसंद करती थी, बगैर किसी वजह के। और बाद में तो वजूहात भी मिल गई थी उसे। एक तो वही कान खींचने वाली बात थी, फिर उसने फूफो का नाम नरगिस रख दिया था, जबकि फूफो का इतना अच्छा नाम था, नादरा। उसने ये बात फूफो से भी कही थी। ये सब लोग अच्छे नहीं हैं गुड़िया, बहुत बुरे हैं, फूफो ने उसे समझाया था। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये मेरा नाम ले। मैंने खुद इन्हें अपना नाम नरगिस बताया है। वो कुछ देर तक सोचती रही थी। उस लम्हे फूफो उसे बहुत अच्छी लगी थी। उन्हें अपने अच्छे नाम की कितनी फिक्र थी। फिर उसने कहा, तो फूफो, मुझे भी अपना नाम अर्जुमंद बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इन्हें अर्जी कहने दूं खुद को? हाँ, क्यों नहीं, फूफो ने कहा था। मगर अब भी कभी कभी अपने लिए अर्जी सुनकर वो भड़क उठती थी। उसने फूफो के कान से होंठ मिलाए और सरगोशी में उसे पुकारने लगी। साथ ही वो हाथों से उसे झंझोड़ रही थी। फूफो, अच्छी फूफो, जल्दी से उठ जाएं, एक जबरदस्त खबर है। उठ जाए ना फूफो। गड्ढा बहुत गहरा था और हर तरफ घुप अंधेरा था। नादरा को एहसास था कि वो कमर तक कीचड़ में फंसी हुई है। बदबू और ताफुन इतना शदीद था कि वो अंदाजा कर सकती थी कि वो महज कीचड़ नहीं है, बल्कि बदतरीन नौयत की गलाजतों का आमेजा है। बदबू से उसका दिमाग फटा जा रहा था और वो नाक भी बंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके हाथ भी लिथड़े हुए थे। उसने पहलू बदलने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी टांगों को हरकत ही नहीं दे सकी। इससे उसे अंदाजा हुआ कि गलाजतों का वो आमेजा कीचड़ नहीं बल्कि दलदल है और वो यहाँ से निकल ही नहीं सकती। बेबसी के शदीद एहसास से उसका दिमाग शल हो गया। उसने सर उठाकर देखा। ऊपर स्याही माइल नीलगू आसमान उसे किसी गटर के ढकने की तरह लगा, और वो ढकना बहुत छोटा था, लेकिन वो जानती थी कि वो जितना छोटा लग रहा है इतना होगा नहीं, क्योंकि उसने गड्ढे में खड़े खड़े अपने दोनों हाथ पूरी तरह फैलाकर देखा था और वो गड्ढे की दीवारों को नहीं छू सके थे। इससे गड्ढे के कतर का वो अंदाजा लगा सकती थी, जबकि सितारों से महरूम आसमान का वो ढकना बहुत छोटा लग रहा था। उस ढकने की वजह से गड्ढे की गहराई उसे लामुतनाही महसूस हो रही थी। वो जानती थी कि ऐसा है नहीं, जहां आसमान के सिवा कुछ दिखाई ना दे वहां तो फासला ज्यादा ही लगेगा। लेकिन ये हकीकत अपनी जगह थी कि गड्ढा बहुत कम गहरा हो तब भी वो उसमें से नहीं निकल सकती, क्योंकि वो अपने कदमों को हरकत ही नहीं दे सकती और ना ही वो किसी दीवार का सहारा ले सकती है। बदबू और ताफुन की वजह से उसका दिमाग माउफ हो रहा था। वो जोर से पुकार कर अल्लाह से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन इतनी गंदगी में यह मुनासिब नहीं था। हाँ, दिल में वो दुआ कर सकती थी। सो वो दिल में दुआ करती रही कि अल्लाह उसे इस गड्ढे से निजात दे। फिर उसने सर उठाकर बुलंद आवाज में पुकारा, कोई है? अरे कोई है? मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। वो बार बार पुकारती रही। फिर अचानक जैसे आसमान के उस ढकने में रखना नमूदार हुआ, एक इंसानी हयूला जिसने झुककर उसे देखा। प्लीज प्लीज मुझे निकालो यहाँ से, वो गिड़गिड़ाई। अब जोर से चीखने की जरूरत नहीं थी। जवाब में एक हाथ नीचे की तरफ आया। लो, मेरा हाथ थाम लो। हाथ बढ़ाते बढ़ाते एक ख्याल के तहत उसने वापस खींच लिया। वो आवाज जानी पहचानी थी। कौन हो तुम? तुम्हें इससे क्या? तुम बाहर निकलना चाहती हो और मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। नहीं,
मेरे लिए इसकी भी अहमियत है। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। वो इस आवाज को पहचान चुकी थी, बल्कि सच तो ये है कि जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी ना वो इस सूरत को भूली थी, ना इस आवाज को। फिर जवाब से उसके अंदाजे की तस्दीक हो गई। मैं अवतार सिंह हूं, आवाज ने कहा। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे निकालो। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम मुशरिक हो। ओह, वो इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसा। और इस गड्ढे में तुम्हें किसने गिराया है? वो कोई मुशरिक तो नहीं था। मगर ये सब कुछ हुआ तो तुम मुशरिकों ही की वजह से है। वहां की छोड़ो, यहाँ की बात करो। तुम तो वतन में अपनों के हाथों गलाजत के इस गड्ढे में गिरी हो। वो खामोश रही, उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। लाओ, हाथ दो मुझे। नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर अचानक अवतार सिंह की आवाज बदल गई। वो किसी छोटी सी बच्ची की आवाज में बोलने लगा। फूफो, अच्छी फूफो। वो हैरान रह गई। ये क्या? अच्छी फूफो, जल्दी से उठ जाएं। ये तुम्हारी आवाज को क्या? एक जबरदस्त खबर है, उठ जाए ना फूफो। और अवतार सिंह का हाथ जैसे लंबा होता गया, इतना लंबा कि उस तक पहुंच गया और उसे झंझोड़ने लगा। हाथ हटाओ, मत छुओ मुझे। फूफो, फूफो, आप तकलीफ पहुंचा रही हैं मुझे। और नादरा की आंख खुल गई। उसे एहसास हुआ कि अर्जुमंद की कलाई उसके हाथ में है और उसकी गिरफ्त बहुत सख्त है। अर्जुमंद के चेहरे पर तकलीफ का तासुर था। क्या हुआ गुड़िया? आप मेरा हाथ तो छोड़े ना फूफो। नादरा ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। अब बोलो, क्या बात है? दूसरे कमरे में चलें, मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। नींद तो अब भी आ रही थी, लेकिन इस ख्वाब के बाद अब वो सोना नहीं चाहती थी। अच्छा तुम चलो, मैं मुंह धोकर आती हूँ। मुंह पर पानी के छपके मारते हुए वो इस ख्वाब के बारे में सोचती रही। थोड़े से रद्दो बदल के साथ ये ख्वाब वो हर दूसरे तीसरे दिन देखती थी। इसकी वजह भी वो समझती थी। अवतार सिंह उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत था। उसके बारे में वो हमेशा एक ही बात सोचती थी, काश काश वो मुसलमान होता। वो अपनी मोहब्बत से तो लड़ती रही, लेकिन वो उसे भुला कभी नहीं सकी। इस वक्त भी उसने सोचा, काश वो मुसलमान होता। लेकिन अभी देखे हुए ख्वाब का असर शायद ताज़ा था। उसके अंदर से किसी ने कहा, चाहे रशीद जैसा मुसलमान होता। उसने आईने से नजरें चुरा ली और तौलिए से चेहरा पोंछने के बाद कमरे की तरफ चल दी, जहां अर्जुमंद उसकी मुंतजिर थी। हाँ, अब बताओ, वो क्या बड़ी खबर है जिसके लिए तुमने मेरी नींद खराब की? उसने अर्जुमंद के पास बैठते हुए पूछा। बहुत बड़ी खबर है फूफो। बताओ तो। खबर यह है फूफो कि मुझे मेरा दुल्हा मिल गया। फरते हैरत से उसका मुंह खुल गया। अरे क्या वाकई? लेकिन कैसे और कहां? आप तो अंदर चली गई थी, मैं कोठे पर थी। तब मैंने उन्हें देखा, वो नीचे थे। नादरा को हंसी आ गई। अर्जुमंद उसी लहजे में बात कर रही थी जैसे लड़कियां किसी को अपने मंगेतर के बारे में बताती हैं। ये बताओ, क्या वो ऊपर भी आए थे? उसने इसी अंदाज में उससे पूछा। नहीं फूफो, ऊपर तो नहीं आए वो। अर्जुमंद ने बड़ी मासूमियत से कहा। तुम भी पगली हो, जरूरी नहीं कि आइंदा वो तुम्हें नजर भी आए। नहीं फूफो, बस कुछ भी हो, मैं तो शादी उन्हीं से करूंगी। अरे बेवकूफ, अब तुम उन्हें दोबारा देखोगी तो पहचान भी नहीं सकोगी। कैसी बातें करती हैं? उन्हें तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अर्जुमंद ने खफा होकर कहा। नादरा को हंसी आ गई। उसे मुद्दत के बाद ऐसी बेसाख्ता हंसी आई थी। अर्जुमंद की मासूमियत ने उसके दिल में सच्ची खुशी का ऐसा फूल खिलाया था जिसे वो तरस ही नहीं रही थी, बल्कि भूल ही चुकी थी। उसने अर्जुमंद को लिपटाकर प्यार किया। तो तुम उन्हें कहीं भी देखोगी तो पहचान लोगी, और वो तुम्हें मिलेंगे भी दोबारा। अच्छा ये बताओ, कैसे थे वो? ये तो याद होगा तुम्हें। अर्जुमंद खिल उठी। दिखाऊं आपको? नादरा हैरान रह गई। तो क्या अब भी नीचे खड़े हैं वो? अरे फूफो, आप भी पगली हैं बस। अर्जुमंद ने उसी के अंदाज में कहा। मैंने तस्वीर बनाई थी उनकी। नादरा का दिल दुखने लगा। मासूम बच्ची को जाने किन किन मरहलों से गुजरना था जिंदगी में, और वो अभी से दुखों का सामान कर रही थी। दिखाऊं आपको? हाँ जरूर। अर्जुमंद ने ड्राइंग की कॉपी खोली और तस्वीर वाला सफा उसके सामने कर दिया। नादरा हक्का बक्का रह गई। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, अवतार सिंह। नादरा ने बहुत तेजी से खुद को संभाला। नहीं गुड़िया, अलबत्ता इनकी सूरत मिलती है अवतार सिंह से। अवतार सिंह कौन थे? मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, मेरी क्लास में। लेकिन ये वो नहीं हो सकते।
हाँ, इनकी शक्ल बहुत मिलती है। ये अवतार सिंह वही है ना जिनके बारे में आप बहुत बातें करती हैं मुझसे, है ना? हाँ गुड़िया, नादरा ने झिझकते हुए इस बात में सर हिलाया। आपको ये बहुत अच्छे लगते थे? अच्छा तो ये था, मगर हिंदू था। बहुत अच्छा क्यों लगता मुझे? लेकिन ये हिंदू नहीं है, अर्जुमंद ने जोर देकर कहा। तुम ठीक कह रही हो गुड़िया, हिंदू हो तो यहाँ क्यों होता? नादरा ने कहा और उठ खड़ी हुई। अच्छा गुड़िया, अब मैं सो जाऊं? बहुत नींद आ रही है मुझे। दिन चढ़ते तक सोना नहुसत होता है फूफो, याद है दादी कहती थी। नादरा उदास हो गई। नहुसत से भागना ही तो चाहते हैं हम, मगर रास्ता ही नहीं मिलता।